پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں محمد جیلانی شاہ آپ کے سامنے ہوں، بائز ہائی اسکول ترہگام سے۔ کلاس 9 کے بچے جو ہیں وہ اپنی اردو کی کتاب نکالیں گے، پیج نمبر 112۔ ہم پڑھ رہے ہیں میر غلام رسول نازکی کو، ہم پڑھ رہے ہیں اس کی دوسری غزل نمبر 1 اس کی ہم نے کل پڑھی تھی، اب دوسری غزل اس کی ہے۔ اب دیکھیے، بہت خوبصورت سی غزل ہے۔ اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رینائی، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، آ اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی، ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائی، اے ذوق جبیں سائی، اے لذت رسوائی، شرمندہ الفت ہوں رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشہ تنہائی، سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سایہ فغن ہوگا وہ سرد دلارائی، وہ سرو دلارائی، وہ سرو دلارائی۔ بچوں، یہ غزل جو ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ لکھی ہے میر غلام رسول نازکی نے۔ اس غزل کا پہلا شعر جو ہے، اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رینائی۔ اس شعر میں میر غلام رسول نازکی اپنے مستانہ انداز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے اپنی محبت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے آپ کے شوق کو دیکھا، یعنی کہ آپ کی میرے شوق مانے شریر، مراد محبوب سے ہے یہاں پر۔ میں نے جیسے اپنے محبوب کے مستانہ انداز کو دیکھا تو میں دنیا کو بھول گیا، میں دنیا کو، وہ میرے آنکھوں میں سمٹ گئی، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، میرے محبوب کا حسن اور خوبصورتی جو ہے میرے دل میں سمٹ گئی، تو میں دنیا کو بھول گیا۔ آپ کے اندر کیا ہے؟ شیراز کی شادابی بھی آپ کے اندر ہے۔ شادابی کہتے ہیں تر و تازگی کو، اور کشمیر جیسا حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے کشمیر دنیا بھر میں مشہور ہے، اور کشمیر جیسا حسن آپ کے اندر ہے۔ میرے محبوب، میں آپ کو دیکھ کر دنیا کی باقی تمام چیزوں کو بھول گیا۔ پہلے شعر کی تشریح میں عرض کر رہا ہوں، میرے محبوب، میں آپ کو دیکھ کر دنیا کی تمام خوبصورتیوں کو، دنیا کی تمام چیزوں کو بھول گیا ہوں۔ اب صرف محبوب کا تصور اور اسی کا خیال دل میں بسا ہوا ہے، اس کی اس کی حسین صورت ایسی ہے، اس کی صورت جیسے شیراز کی تازگی ہے اور کشمیر کا حسن ہے۔ اتنا خوبصورت ہے میرا محبوب۔ دوسرا شعر ہے، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، ہمیشہ کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، درد میرے دل میں اٹھتا ہے، کبھی ختم ہو جاتا ہے، کبھی پھر اٹھتا ہے۔ رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، آ اپنے لبوں سے دے پیغام۔ ارے میرے محبوب، میں تو کبھی جیتا ہوں، کبھی مرتا ہوں، کبھی خوش ہوتا ہوں، کبھی پریشان ہوتا ہوں۔ میری بے قراری کی حالت جو ہے، اے میرے محبوب، میری بے قراری کی جو حالت ہے، اس کو تم ہی ٹھیک کر سکتے ہو۔ کیسے ٹھیک کر سکتے ہو میرے محبوب؟ اپنے لبوں سے دے، اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ۔ اور ان کا معجزہ یہ تھا، وہ اگر کسی کے اوپر سے ہاتھ ڈالتے تھے مردے کے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی کہ تو اپنے ہونٹوں سے، اپنے لبوں سے دے پیغام مسیح۔ اگر تو اپنے ہونٹوں سے مجھے چومے گا تو میں زندہ ہو جاؤں گا۔ میرے اندر جو رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن کے آ اور مجھے زندہ کر، یعنی کہ مجھے اس غم کی دنیا سے، اس پریشانی کی دنیا سے، اس بے قراری کی دنیا سے مجھے باہر نکال۔
یہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری محبت میں میں اتنا دیوانہ ہو چکا ہوں کہ میرے اندر ایک درد، ایک دل کے اندر درد ہمیشہ رہتا ہے. اس درد کو تو ہی ختم کر سکتا ہے، پیغامی مسیحائی مجھے تو ہی دے سکتا ہے، لیکن وہ دے گا تو مجھے اپنے لبوں سے. اگر تو مجھے دے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں زندہ ہو جاؤں گا. ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائی، اے لذت رسوائی. تیسرا شعر عرض ہے. اس میں شاعر کیا فرماتا ہے؟ ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا. میر غلام رسول ناز کی شعر میں فرماتے ہیں میری انکساری اور عاجزی نے مجھے ہر شے کے سامنے جھکوا دیا، جھکانا سکھا. یعنی کہ میری محبت نے یہ محبت کی وجہ سے جو میں آپ پر فدا ہوں، اسی کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے میں ہر چیز کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہوں. شاید اس لیے کہ مجھے سر جھکانے اور سجدہ کرنے کا شوق ہے، جنون ہے، یا شاید مجھے رسوا اور بدنام ہونے کا جنون ہے. کیونکہ محبت میں رسوائی اور بدنام ہونے کے بغیر ملتا کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے مجھے اسی چیز کا شوق ہے، بدنام ہونے کا جنون ہے. پہلے میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، بلند مرتبے پر تھا، لیکن جب مجھے اپنی حقیقت کا علم ہوا تو میں نے سر کو جھکانا سیکھ لیا. یعنی کہ مجھے جب یہ پتا چلا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کہاں میرا محبوب اور کہاں میں. یہاں عشق حقیقی کی طرف اشارہ ہے. کہاں میرا اللہ، کہاں میں. میرے پاس جو علم ہے، یہ علم تو یہ تو کہیں اس کا تو کچھ وزن ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے سر کو جھکانا سیکھ لیا. ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائی، اے لذت رسوائی. مجھے اب اس چیز کا اپنے سر جھکانے کا احساس ہوا کہ جب میں نے یہ سمجھا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو کچھ ہوں، جو میرے پاس ہے یہ تو کچھ نہیں ہے. چوتھا شعر عرض ہے. شرمندہ الفت ہوں، رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو ایک گوشہ تنہائی. ایک گوشہ، یہ ہے شعر. شرمندہ الفت ہوں، رسوائے محبت ہوں. شاعر اس شعر میں فرماتا ہے کہ میں بڑا بد نصیب ہوں، محبت کے امتحان میں ناکام ہوا ہوں. شرمندہ الفت ہوں، رسوائے محبت ہوں، ناکام ہوں، رسوا ہوا ہوں. محبت نبھانے میں پورا نہیں اترا ہوں، محبت میں بدنام ہو چکا ہوں. اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوں. شرمندہ الفت ہوں، رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو ایک گوشہ تنہائی. اب میں تنہائی اختیار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں محبت میں ناکام ہوا ہوں، رسوا ہوا ہوں. اب میں تنہائی سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اب کسی تنہا جگہ میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں محبت میں ناکام ہوا. اس میں مجھے بدنامی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا. سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سایہ فغن ہوگا وہ سرو دلارائی. شاعر فرماتے ہیں اس میں کہ میں محبت کے باغ میں اپنے محبوب کے انتظار میں ہوں. محبوب کی جدائی کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ بھی نہ رہا. میں سوکھے سبزے کی طرح بجھ گیا ہوں، جل گیا ہوں. میرا وہ سرو کے درخت جیسا لمبا قد رکھنے والا اور دل کو لبانے والا محبوب کب اپنی نظر کا سایہ مجھ پر ڈالے گا؟ کب میں اپنی پیاس بجھا سکوں گا؟ کب سایہ فگن ہوگا وہ سرو دلارائی؟ وہ کب ہوگا؟ مجھے خوش کرے گا. کب سایہ فگن ہوگا؟ دل کو لبانے والا محبوب کب اپنی نظر کا سایہ مجھ پر ڈالے گا؟ کب میں اپنی پیاس بجھاؤں گا؟ یہ اس کا آخری شعر تھا. اور انشاءاللہ کل ہم دوسری غزل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.